حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی بزرگوں، دوستو، الحمدللہ کہ آج 24 اپریل اور 29 شعبان المعظم ہے، اور آج شام کو انشاءاللہ رمضان المبارک کا چاند دیکھا جائے گا، اور امید ہے کہ انشاءاللہ چاند ہو جائے گا، کیونکہ یہ بات بتائی گئی ہے کہ 25 اپریل سے انشاءاللہ رمضان المبارک شروع ہوگا۔ تو آج انشاءاللہ چاند دیکھا جائے گا، اور پھر چاند دیکھتے ہی رمضان شروع ہو جاتا ہے، اور رمضان کے شروع ہوتے ہی تراویح کی نماز بھی شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن چونکہ تراویح کا عمل اجتماعی طور پر اور جماعت کے ساتھ ہوتا ہے، اس لیے ہم سب کے سامنے ایک عمل کی ایک شکل موجود ہوتی ہے کہ مسجد میں جانا ہے اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ہے۔ لیکن تراویح کے بارے میں کئی باتیں ہیں جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت چونکہ مسجدیں بند ہیں اور مسجدوں میں نمازوں کا اور جماعت کا اہتمام نہیں ہو رہا ہے، اس لیے تراویح کیسے پڑھی جائے یہ ایک اہم مسئلہ ہے۔ اس سلسلے میں نے سوچا کہ کچھ باتیں گوشہ گزار کر دی جائیں۔ تو مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ تراویح کی نماز ہم کو پڑھنا ہے، ہم سب کو پڑھنا ہے، مردوں کو بھی پڑھنا ہے، عورتوں کو بھی پڑھنا ہے، اور بچوں کو بھی پڑھنا چاہیے۔ اب رہی بات یہ کہ جو شکل مسجد میں ہوتی تھی، کیا وہ شکل ہم اپنے گھر میں بنا پائیں گے؟ تو اس سلسلے میں عرض یہ کرنا ہے کہ تراویح کی نماز ایسے ہی ہے جیسے فرض نماز۔ فرض نماز کا طریقہ کیا ہے؟ فرض نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ مسجد میں جایا جائے، جماعت کے ساتھ پڑھا جائے، اور سب لوگوں کو جانا چاہیے۔ اور فرض نماز کو جماعت کے ساتھ ہی پڑھنا علماء کرام نے واجب قرار دیا ہے، سنت مؤکدہ قریب من الواجب، یعنی واجب قرار دیا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کے بغیر پڑھنا اور گھر میں پڑھنا اور اکیلے پڑھنا یہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ لیکن پھر بھی جن کی نماز چھوٹ جاتی ہے، جن کی جماعت چھوٹ جاتی ہے، وہ لوگ کیا نماز نہیں پڑھتے؟ نماز وہ بھی پڑھتے ہیں، اکیلے پڑھتے ہیں، دوسروں کے ساتھ پڑھتے ہیں، فیملی کے ساتھ پڑھتے ہیں، اہلیہ کے ساتھ پڑھتے ہیں، گھر میں پڑھتے ہیں، الگ سے جماعت بنا کے پڑھتے ہیں، نہیں تو اکیلے پڑھتے ہیں۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ تراویح کی حیثیت بھی بعین ہی فرض نماز کے طریقے پر ہے، یعنی تراویح کی نماز بھی جماعت کے ساتھ ہے۔ تراویح کی نماز جیسے سنت مؤکدہ ہے، اور اس کو چھوڑنے والا گنہگار ہوگا، سخت گنہگار ہوگا، اللہ کے عتاب کا شکار ہوگا۔ اسی طریقے سے تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا بھی ضروری ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تراویح کی نماز کی جماعت کی اگر کوئی شکل نہ ہو یا جماعت چھوٹ جائے تو کیا کریں ہم؟ تو جواب یہ ہے کہ وہی کریں جیسے فرض نماز کی جماعت چھوٹ جاتی ہے مسجد میں تو کیا کرتے ہیں؟ یا تو اکیلے پڑھتے ہیں کہ چھوڑ نہیں سکتے۔ اسی طریقے سے تراویح کی نماز کی اگر کوئی جماعت کی کوئی شکل نہ ہو تو تراویح کی نماز بھی اکیلے پڑھنا ہے۔ جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ عموماً یعنی اس رمضان کے علاوہ عورتیں گھر میں اکیلے ہی تراویح کی نماز پڑھتی ہیں۔ تو اگر ہمارے یہاں جماعت کی کوئی شکل نہیں بنتی ہے تو پھر ہم تراویح کی نماز اکیلے پڑھیں گے، اور اگر جماعت کی کوئی شکل بنتی ہے، جماعت کی شکل کیسے بنے گی؟ جماعت کی شکل ایسے بنے گی کہ اگر مسجد میں فرض نماز پڑھنے کے لیے جماعت چھوٹ جائے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں۔ اور اس وقت لاک ڈاؤن کا سلسلہ چل رہا ہے، تو اس وقت تو سبھی حضرات کو اور ہم سب کو، بلکہ ہم سب فرض نمازیں جماعت کے ساتھ ہی پڑھتے ہیں، جس کی ترتیب علماء کرام نے بتائی ہے، اور ہم سب کا اس پر عمل ہے کہ بھئی اقامت کہی جائے، اگر ایک مرد ہو تو داہنی طرف کھڑا ہو جائے، اگر دو مرد ہوں تو پیچھے کھڑے ہوں، اور عورتیں ان کے پیچھے کھڑے ہوں، اور اگر نامحرم ہوں
تو پھر وہ پیچھے پردے کے ساتھ کھڑی ہوں گی۔ یہ طریقہ ہم فرض نمازوں کی جماعت کے لیے کرتے چلے آ رہے ہیں، تو تراویح میں بھی ہمیں ایسے ہی کرنا ہے، یعنی تراویح کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھنا ہے، اور فرض نماز جیسے پڑھیں گے ویسے ہی تراویح کی نماز پڑھیں گے۔ اب عموماً گھر میں ہوتا یہ ہے کہ محرم اور نامحرم دونوں ہی ہوتی ہیں، اور اللہ معاف فرمائے ہم سب کو کہ بعض مرتبہ ہم لوگ گھروں میں پردے کا لحاظ نہیں کرتے، لیکن نمازوں میں ہم اس کا بہت اہتمام ہمیں کرنا پڑے گا، اور بغیر اس کا اہتمام کیے ایک ثواب کا کام اور ایک اللہ کو راضی کرنے والے کام کو ہم اللہ کو ناراض کرنے والے کام کی شکل میں نہیں بدل سکتے، یا اس طریقے سے کرنے سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی مول نہیں لے سکتے۔ اس لیے نماز فرض نماز بھی جماعت کے ساتھ ہوگی، اور تراویح کی نماز بھی جماعت کے ساتھ ہوگی۔ اب یہ ترتیب کیا ہوگی یہ علماء کرام سے معلوم کرنا چاہیے۔ میں نے عرض کیا ابھی کہ اگر گھر میں ایک مرد ہوں اور دو مرد ہوں تو دو مردوں میں سے ایک امام بنے گا اور ایک مقتدی بنے گا، مقتدی امام کے دائنی طرف کھڑا ہوگا، اور اگر دو ہوں تو دو لوگ امام کے پیچھے کھڑے ہوں گے، اور اس کے پیچھے عورتیں کھڑی ہوں گی، اور اگر ان میں کوئی نامحرم ہے تو نامحرم یعنی جیسے بڑے بھائی کی بیوی ہیں یا چھوٹے بھائی کی بیوی ہے، یا اور لوگ بھی جو لوگ نامحرم ہیں یعنی جن سے ہمارا نکاح ہو سکتا ہے، تو یہ لوگ نامحرم شمار ہوتے ہیں، تو یہ لوگ ہماری محرم عورتوں کے ساتھ نہیں کھڑی ہو سکتے، بلکہ ان کے لیے ضروری ہے کہ یہ پردے کا لحاظ کریں۔ پردے کا لحاظ اس طریقے سے کریں کہ جس کمرے میں نماز پڑھ رہے ہیں اس کمرے کے پیچھے والا اگر کوئی کمرہ ہو تو اس میں وہ نماز پڑھیں، اور وہاں نماز پڑھنے میں کوئی دقت نہیں ہے، اس لیے کہ پیچھے کی جو صفیں ہوں گی ان صفوں کے، اور وہ لوگ جو پیچھے والے کمرے میں نماز پڑھ رہی ہیں ان میں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ 3 صفوں کا گیپ نہ ہو۔ ہاں، 3 صفوں کا گیپ ہو جانے کے بعد پھر امام کی اقتداء جائز نہیں ہوتی، لہٰذا بس اس کا لحاظ کریں کہ پیچھے کی جو عورتوں کی صفیں ہیں ان عورتوں کی صفوں کے بعد جو غیر محرم کی صفیں ہیں ان کا فاصلہ اتنا زیادہ نہ ہو کہ 3 صفوں کا گیپ آ جائے، یا پھر ہم نامحرم عورتوں کو محرم عورتوں کے ساتھ کھڑا کر دیں اور ان کو ایک ساتھ کھڑا کریں، لیکن امام اور امام کے پیچھے جو لوگ کھڑے ہیں ان کے درمیان اگر نامحرم کا رشتہ ہے تو پھر ان لوگوں کے درمیان پردے کا کوئی نظام قائم کریں، یعنی محرم اور نامحرم عورتیں اس طریقے سے کھڑے ہوں کہ مردوں ان کے درمیان کوئی پردہ حائل ہو، لیکن نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنا ہے، فیملی کے ساتھ پڑھنا ہے اور عورتوں کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ جیسے فرض نماز مردوں پر ہے ویسے ہی عورتوں پر بھی فرض نماز ہے، اسی طریقے سے تراویح کی نماز جیسے مردوں پر ہے ایسے ہی عورتوں پر بھی ہے، اور جیسے مرد جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے تراویح کی ویسے ہی عورتیں بھی جماعت کے ساتھ پڑھیں گی، اور زمانے نبوت میں عورتیں نبی علیہ السلام کے ساتھ ہی پڑھا کرتی تھیں، لیکن بعد میں عذر کی وجہ سے، عوارض کی وجہ سے ان کو گھر میں نماز پڑھنے کے لیے کہا گیا۔ اب یہ مسئلہ یہ ہے کہ ایسا کیوں کیا گیا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب کسی چیز میں 2 چیزیں جمع ہو جاتی ہیں، ایک جلب منفعت اور ایک دفع مضرت، یعنی مضرت نقصان اور نفع دونوں چیزیں کسی ایک چیز میں جمع ہو جائیں تو پھر شریعت یہ دیکھتی ہے کہ اگر نقصان زیادہ ہے اور نفع کم ہے تو نقصان کا لحاظ کیا جاتا ہے اور نفع کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ چنانچہ عورتوں کا باہر نکلنا اور مسجد میں آنا یہ نقصان کی بات تھی اور فتنے کا اندیشہ تھا، اس نقصان کی وجہ سے ان کا جو نفع تھا یعنی جماعت کا اس نفع کو چھوڑ دیا گیا، اور نقصان کا لحاظ کر کے ان سے یہ کہا گیا کہ آپ نماز گھر پہ پڑھیں اور بغیر جماعت کے پڑھیں، بغیر جماعت کے اس لیے کہ عورتوں کی جماعت نہیں کرا سکتی، اس لیے اگر وہاں پر عورتوں کے لیے کوئی امام کا انتظام ہوتا ہے تو ان کے لیے بھی کہا جاتا ہے، لیکن چونکہ مرد سارے مسجد میں آئیں گے تو ان کو نماز کون پڑھائے گا، اس لیے عورتوں سے کہا گیا کہ گھر میں آپ نماز پڑھیں۔ لیکن اس وقت کی جو صورتحال ہے وہ یہ کہ تمام محرم اپنے گھروں میں ہیں، اور
گھروں میں امام بھی اویلیبل ہے اور عورتیں بھی موجود ہیں، لہذا وہی طریقہ جو زمانے نبوت میں تھا کہ عورتیں مردوں کے ساتھ نماز پڑھیں گی اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گی، وہی شکل اب بھی باقی رہے گی۔ لہذا تراویح کی نماز کو اگر کوئی نہ موجود ہو تو اکیلے ہی پڑھیں، اور اگر گھر میں فیملی ہو، اہلیہ ہو، بیٹی ہو، بہن ہو، اور گھر میں لوگ ہوں، محرم ہو، غیر محرم ہو، ان سب کو جماعت کے ساتھ کھڑا کریں، ان کی صفوں کی ترتیب قائم کریں اور نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ اور ایک بات لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ بھائی ہم کو تو تراویح کی دعا نہیں آتی ہے، تو تراویح کی دعا کوئی ضروری چیز نہیں ہے، ایک سنت چیز ہے اور ایک بہتر چیز ہے۔ آپ کو آتی ہے تو 4 رکعت کے بعد دعا آتی ہے تو پڑھیں، نہیں آتی تو نہ پڑھیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ حدیث نبی صلی دوسری اللہ بات یہ ہے علیہ کہ وسلم۔ مسئلہ ہے کہ رمضان میں اور تراویح میں پورا قرآن پڑھنے کی، تو پورا قرآن تو تراویح میں کوئی حافظ ہی پڑھ سکتا ہے۔ اگر اس کا کوئی انتظام ہو کہ حافظ کا انتظام ہو جائے تو فبیہا و نعمت، اور اگر اس کا کوئی انتظام نہیں ہے تو پھر جو ہے جو صورتیں آتی ہیں، یاسین شریف ہے، سورہ ملک ہے، چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، نہیں تو الم تر کیف کی شکل ہے، ایسے تراویح پڑھیں۔ لیکن یہ ہے کہ اس سال چونکہ یہ ایک بڑا مسئلہ آئے گا کہ قرآن شریف کی تکمیل مشکل ہوگی، تو قرآن شریف کی تکمیل اگر دیکھیے تو علماء کرام نے اس سلسلے میں یہ بات بتائی ہے کہ 2 چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ بھئی تراویح کو پورے رمضان میں پڑھنا سنت مؤکدہ ہے، جس کو چھوڑنا گناہ کی بات ہے، اسی طریقے سے قرآن کو مکمل کرنا یہ الگ سنت کی بات ہے۔ اب یہ ہمارے قوت ایمانی کی بات اور جوش ایمانی کی بات ہے کہ ہم دونوں چیزوں پر عمل کر لیں اور اس کی کوئی شکل قائم کریں، اس کا کوئی انتظام کریں، جیسا کہ تمام چیزوں کا انتظام کرتے ہیں۔ اور اگر اس سال نہ ہو پائے، جیسا کہ مشکل ہے اور عموماً ہر گھر میں یعنی حافظ کا انتظام کر لینا اور اس کا انتظام ہو جانا ایک مشکل سی بات ہے، تو قرآن مکمل نہ ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کم سے کم تراویح کا اہتمام ضروری ہے اور جماعت کے ساتھ ضروری ہے۔ تو یہ بات مجھے عرض کرنی تھی، لہذا میری گزارش ہے کہ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ رمضان کا کیلنڈر میں معلوم کریں، اور انشاءاللہ اس کو لوگ چونکہ اب تو چھاپنے کی کوئی شکل صورت نہیں ہے، تو اس لیے لوگ اس کو واٹس ایپ پہ اور موبائل پہ لوگوں ایک دوسرے کو بھیج رہے ہیں اور بھیجیں گے انشاءاللہ، تو اس کو لے کر کے اوقات کے اہتمام کے ساتھ روزے کا بھی اہتمام کریں۔ اور میں یہ عرض کرنا بھی چاہوں گا کہ رمضان المبارک تو عبادت کا مہینہ ہے اور غمخواری کا مہینہ ہے اور ہمدردی کا مہینہ ہے اور خیرات کرنے کا مہینہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہونے کا مہینہ ہے اور تلاوت کا، خصوصاً تلاوت کا مہینہ ہے، تو اس میں تلاوت کا اہتمام ہونا چاہیے اور استغفار کا اہتمام ہونا چاہیے اور تیسرے کلمے کا اور چوتھے کلمے کا اور درود شریف کا اہتمام ہونا چاہیے اور اوقات باندھ کر کے عمل ہونا چاہیے۔ لیکن رمضان کی پہچان 2 اعمال ہیں، ایک تراویح اور دوسرا روزہ۔ جس آدمی نے روزہ ہی نہیں رکھا اس کا کیا رمضان ہے، جس آدمی نے تراویح نہیں پڑھا اس کا کیا رمضان ہے۔ یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی تراویح نہ پڑھے، روزہ نہ رکھے، جو آدمی روزہ نہ رکھے، تراویح نہ رکھے، اس کے لیے کیا عید ہے، اس کے لیے کیا عید ہے اور اس کے لیے کیا صدقۃ الفطر ہے۔ صدقۃ الفطر بھی ہم اہتمام کے ساتھ ادا کرتے ہیں، لیکن جاننا چاہیے کہ صدقۃ الفطر کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ صدقۃ الفطر زکوۃ للصیام وطعمۃ للمساکین، کہ صدقہ فطر جو ہے وہ روزوں کی زکوٰۃ ہے، روزوں کی صفائی ہے اس سے کہ جو روزوں میں کمی رہ گئی اس کی تکمیل ہے، اور مساکین کے لیے اس میں کھانے کا نظم ہے۔ تو اگر ہم نے روزہ ہی نہیں رکھا تو پھر ہمارے صدقۃ الفطر کا کیا فائدہ ہوگا۔ تو اس طریقے سے یہ اصل بات یہ ہے کہ اس میں رمضان کی پہچان اور رمضان کے بڑے اعمال یہی 2 عمل ہیں، ایک روزہ رکھنا اور دوسرے تراویح پڑھنا۔ لہذا ہم کوشش کریں، اور یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ مسجد میں جماعت نہیں ہو رہی تو کیسے پڑھیں، نہیں، جماعت نہیں ہو رہی تو جماعت ہم خود بنائیں گے، اور جو ماحول مسجد کا ہوتا تھا وہ ماحول انشاءاللہ ہم اپنے گھر پہ بنائیں گے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔